السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب کا نام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف شیخ الحدیث حضرت علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آواز ناچی سید شبیر عالم صابری۔ جنگ خندق 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، کیونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب یعنی تمام جماعتوں کے متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ جنگ خندق کا سبب۔ گزشتہ اوراق میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند رؤسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز و اکرام کیا کہ سلام بن الحقیق، وحی بن اخطب و کنانہ بن الربی کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملہ کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا اور خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنے رشتہ داریوں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جدار تیار کر لیا جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 تا 105۔ مسلمانوں کی تیاری۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملہ کی خبریں مدینہ پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملہ کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر اس حملہ کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف سے کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج بیک وقت حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینہ کے 3 طرف چونکہ مکانات کی تنگ گلیاں اور کھجوروں کی جھنڈ تھے، اس لیے ان تینوں جانب سے حملہ کا امکان نہیں تھا۔ مدینہ کا صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسی طرف 5 گز گہری خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی اور 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم فرما دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔
مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 168 تا 170۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے پاس تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ انصار و مہاجرین کڑکڑاتے ہوئے جاڑے کے موسم میں صبح کے وقت کئی فاقوں کے باوجود جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں تو انتہائی متاثر ہو کر آپ نے یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہم ان العائش عائش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین نے آواز ملا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے جب تک ہم زندہ رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بخاری غزوہ خندق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودتے اور مٹی اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شکم مبارک پر غبار کی تہ جم گئی تھی، اور مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کو جوش دلانے کے لیے رجز کے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یعنی خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے۔ فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، لہذا اے اللہ تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھیں۔ ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا، یقیناً ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور جب بھی ان لوگوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ لفظ ابینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بتکرار بلند آواز سے دہراتے تھے۔ ایک عجیب چٹان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ خندق کھودتے وقت ناگہاں ایک ایسی چٹان نمودار ہو گئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹی۔ جب ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، 3 دن کا فاقہ تھا اور شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا، آپ نے اپنے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو وہ چٹان ریت کے بھربھورے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 خندق۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اس چٹان پر 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، ہر ضرب پر اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی، اور اس روشنی میں آپ نے شام و ایران اور یمن کے شہروں کو دیکھ لیا اور تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی صحابہ کرام کو بشارت دی۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 و مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169۔ اور نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ نے مدائن کسرا و مدائن قیصر و مدائن حبشہ کی فتوحات کا اعلان فرمایا۔ نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ حضرت جابر کی دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو، اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا دیں، اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔
چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا، کھانا کم ہی ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خندق پر آ کر چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کرایا ہے، لہذا آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹی مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ پھر روٹی پکنے شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے سے بدستور جوش مارتی رہی۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589، غزوہ خندق۔ باب برکت کھجوریں۔ اسی طرح ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجوریں ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتہ کے لیے بھیجی ہیں۔ آپ نے ان کھجوروں کو اپنے دست مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو بلا کر فرمایا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ چنانچہ تمام خندق والوں نے شکم شیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا۔ مدارج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169۔ یہ دونوں واقعات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں۔ اسلامی افواج کی مورچہ بندی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق تیار ہو جانے کے بعد عورتوں اور بچوں کو مدینہ کے محفوظ قلعوں میں جمع فرما دیا اور مدینہ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا کر 3000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینہ سے نکل کر صلاح پہاڑ کے دامن میں ٹھہرے۔ صلاح آپ کی پشت پر تھا اور آپ کے سامنے خندق تھی۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور انصار کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111۔ کفار کا حملہ۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور 3 طرف سے کافروں کا لشکر اس زور شور کے ساتھ مدینہ پر امنڈ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبان سے سنیے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اور ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین اور انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلاح اور احد کی پہاڑیاں
سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولو العزمی کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ان جان نثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ بنو قریظہ کی غداری۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حی بن اخطب ابو سفیان کے مشورہ سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا، اور پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہد کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے برگلایا کہ بالا آخر کعب بن اسد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بدذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ نہ اس کا غم کرو، اور اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113۔ انشاءاللہ الرحمن جنگ خندق کا داستان باقی اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔